تذکرہ ہوا تشبیہ اور تجسیم کا. تشبیہ اور تجسیم سے کیا مراد ہے؟ تجسیم جسم سے ہے کہ اللہ کا جسم ہے یا نہیں. اچھا ہمارا کیا موقف ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہیں گے کہ جسم اللہ کا جسم ہے یا نہیں اس بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے. ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. لیکن یہ جو تعویل کرنے والے ہیں، اللہ کی صفات کا معنی بگاڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حقیقت میں انکار کرنے والے ہیں، یہ بڑا پختہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. جب یہ عقیدہ پکا بنا لیتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، پھر جب ہم کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کہتے ہیں نہ ہاتھ نہیں، ہاتھ مان لیے پھر تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. اچھا پہلے خود یہ اصول بنایا کیا جسم والا اصول اپنی طرف سے ہی بنایا اور اس کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے پوری دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہو، اور پھر اس کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی صفات کے معنی کا انکار کرنے کے لیے. اللہ کی آنکھیں نہیں مانیں گے، کیوں؟ آنکھیں مان لی تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. اللہ کے پاؤں مبارک نہیں مانیں گے کیونکہ پاؤں مان لی تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. یعنی کہ جسم ان کو ایک کیا مل گیا؟ بہانہ مل گیا اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے.